جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے یتیمی کی حالت میں آئے. گویا جس وقت آپ تشریف لائے آپ کے والد محترم نہیں تھے. 2 مہینے پہلے دنیا سے وہ رخصت ہو گئے اور 4 سال کی عمر میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا معاملہ دادا کے ذمہ ہوا. دادا کا نام تھا عبد المطلب، لیکن 8 سال کی عمر میں دادا بھی انتقال کر گئے. جاتے وقت میں بہت بڑی فکر لاحق تھی دادا کو کہ بچہ یتیم ہے. بچے کی پرورش کا مسئلہ ہے. تو اپنے بیٹے ابو طالب کو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں بلا کر کہا بیٹا دیکھو یہ بیٹا تمہارے بھائی کا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے بھائی صاحب دنیا میں نہیں رہے اور ان کی والدہ بھی رخصت ہو گئی اور میری بھی طبیعت بہت خراب ہوتے جا رہی ہے. ہو سکتا ہے میرا بھی معاملہ ہو جائے گا. اب اس بچے کی پرورش کا مسئلہ ہے، بہتر ہے کہ آپ اس کو اپنے بچوں کی طرح پالنا، دیکھ بھال کرنا. تو ابو طالب نے کہا کہ بجان جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں کوشش کروں گا کہ بچوں کو میرے جیسا میں دیکھ بھال کر رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ اس بچے کی دیکھ بھال کروں گا. چنانچہ وعدے کے مطابق عبد المطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں کسی قسم کا کسر نہیں چھوڑے اور نہ کسی قسم کی غفلت برتے، بلکہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے. یہاں تک کہ 25 سال کی عمر ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. چونکہ عموماً اس زمانے میں 20-25 سال کی عمر میں شادی کرنے کا سوچا کرتے تھے ماں اور باپ، لیکن چونکہ باپ نہیں تھے دادا بھی نہیں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے یہ سوچنے لگے کہ بھی بچے کی شادی کا مسئلہ ہے، لیکن شادی کرے تو کس سے کرے، کیسے کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تجارت کرنے والے لوگوں کے ساتھ جایا کرتے تھے. کبھی ملک شام جاتے تھے، کبھی حبشہ جاتے تھے، کبھی دوسرے ملک کو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے نکل کر جایا کرتے تھے. تو ان لوگوں کے قافلوں کے ساتھ یہ بھی اپنی تجارت کے غرض سے جاتے تھے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کے احکام سے سرفراز کیا تھا اور حالات کے اعتبار سے آپ چونکہ بہت زیادہ غربت اور تنگ دستی کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ میری محنت اور میری دوڑ دھوپ سے کم
میرے چچا پر بار نہ پڑے، میرا خرچہ کم سے کم مجھے ہی کو نکلنا چاہیے، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ بھئی میں اپنے چچا کی بھی حفاظت کروں۔ تو جب وہ تجارت کرنے کے لیے جاتے تو لوگوں میں ایک ایسا چرچا ہوا کہ سارے کے سارے لوگوں میں کچھ نیچے اونچے پیچھے کچھ کام غلط بھی ہوا کرتے تھے، کچھ آگے پیچھے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہوتا تھا، جو بیپار ہوتا تھا، جو خرید و فروخت ہوتا تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی معاملہ نیچے اوپر نہیں ہوتا تھا، بلکہ صاف اور شفاف ہوتا تھا۔ جب بیچتے تھے تو اچھا مال دیکھ کر چن کر دیتے تھے، بولنے سامنے والے آدمی اطمینان دلاتے تھے، اور جو آمدنی آتی تھی اس آمدنی کو جس کے پاس سے لیتے تھے اس کو پورا پورا بولتے تھے۔ اور اس زمانے میں جو پیسے والے ہوتے تھے اکثر و بیشتر پیسے لگاتے تھے، آج بھی ہے یہاں پر کہ بھئی پیسہ ہمارا محنت تمہاری آدھا آدھا، تو اشتراک بولتے ہیں اسے۔ چنانچہ اب وہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو بھی کرتے تھے لوگوں میں چرچا ہونے لگا کہ سب سے بہتر تجارت، سب سے اچھی تجارت، سب سے ایمانداری کی تجارت اور اچھی تجارت، فائدے والی تجارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو ہر ایک کی نظر ان کے اوپر رہتی تھی کہ بھئی یہ کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیسے بیپار کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دینا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن کسی کے تکلیف کو دیکھ کر وہ خود بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے تو نبی تھے ہی تھے، لیکن دوسروں کی ہمدردی میں بھی اپنے آپ کو لگایا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ معاملہ مکے میں ایک خاتون، ایک عورت جو مالدار قسم کی تھی، خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے، ان کے پہلے 3 شوہر انتقال کر گئے، بعض جگہ 2 لکھا ہے، بعض جگہ 3 لکھا ہے، انتقال کر گئے۔ چونکہ مالدار گھرانے کی عورت تھی، بڑے خاندان کی عورت تھی، دیکھنے میں صورت و شکل کی بھی بڑی اچھی تھی، لیکن ظاہری اعتبار سے ان کی عمر، چونکہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی تو ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ تو دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی میرا پیسہ تجارت کے لیے میں اگر دوں تو لوگوں میں اتنا جو ہے چرچا نہیں ہوتا جتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رہی ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائی اور کہا کہ یہ میرا پیسہ ہے، آپ اس سے تجارت کیجئے، اس کے بعد جو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس میں آدھا آدھا ہوگا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر کر آئے تو فائدہ بہت زیادہ ہوا، اور پھر اتنا ہی نہیں ہوا کہ ان کو جو اطمینان دلایا گیا، ان کو جو فائدہ بتایا گیا، ان سے جو بات کی گئی، یہ بات پورا ان کے دل میں اتر گئی۔ بعض وقت میں آدمی کے الفاظ سے، آدمی کے عادات سے، آدمی کے اطوار سے آدمی کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی۔ کہا نوجوان اس میں کوئی شک نہیں ہے، 25 سال کا تو ضرور ہے، لیکن دل ایک دم ان کے اوپر مائل ہو گیا۔ تو اپنے ایک خادمہ کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ کرنے کے تعلق سے، اس زمانے میں چونکہ عورتوں کی تعداد کم تھی، مردوں کی تعداد زیادہ تھی، اور شادیاں جو ہے بہت جلدی ہوا کرتی تھی، لیکن جو بیوہ ہوتے تھیں وہ اکثر و بیشتر شادیاں نہیں کرتے تھے، اکثر۔ لیکن یہ چونکہ مالدار قسم کی عورت تھی تو اپنی ایک خاتون کے ذریعے، خادمہ کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ مل گیا۔
چونکہ پہلے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اخلاق پسند آئے تھے کہ دینے لینے کے اندر اور پھر بات چیت کے اندر، چونکہ اب ظاہر بات ہے بڑے خاندان کی عورت ہے تو بات چیت میں بھی بڑے اخلاقیات اپنے برت رہی تھی اور اپنا رویہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا رکھی تھی۔ چنانچہ یہ بات یہاں پر دل میں بات بیٹھی تو رشتہ بھیجائیں، اور رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کرنے کے بجائے اپنے چچا کے اوپر رکھ دیا کہ میرے چچا اگر اس بات کو قبول کریں تو میں شادی کروں گا۔ چنانچہ ابو طالب کو یہ بات اطلاع دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کہا کہ بیٹا، ایک تو ابھی جو ہے نوجوان ہے، تیری عمر ان کے عمر کے اعتبار سے بہت کم ہے، یعنی 25 سال تمہاری عمر ہے، 40 سال ان کی عمر ہے۔ اس سے پہلے کہ کئی رشتے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو آئے لیکن وہ ریفیوز یعنی رد کر دیے، بولے ہم نہیں کریں گے، ابھی ہم 1 سے 2 شادیاں کر دیے یا 3 ہو گئے، اب ہمارا ارادہ شادی کرنے کا نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر وہ شادی کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی، رشتہ ہوا، شادی ہو گئی۔ اب لوگوں کو بولنے کا ایک موقع ملا، بڑی عمر کی عورت سے شادی پیسوں کے واسطے کرا، پیسوں کے لالچی میں یہ کرا، ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتنے کے رشتے آئے اس عورت کو، وہ عورت جو ہے اپنے اس کو قبول نہیں کری، اس بچے کو جو ہے قبول کر لی ہے، تو ظاہر بات ہے اس سے دشمنی کرنا، اس سے چھڑانا ضروری ہے۔ بہرحال ساری باتوں کا لباب یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہونے کے بعد 15 سال گزرے، 1 نہیں 2 نہیں 15 سال گزرے۔ اس 15 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں جہاں تکلیف اتنی زیادہ دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکلیف سے برداشت کرنا ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو ایسا اکتائے جاتے تھے کہ اے اللہ، کیا یہ مصیبت سے میں زندہ رہوں گا؟ کیا میں یہاں پر ان لوگوں سے دشمنی کر کے جو ہے باقی رہوں گا؟ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، بلکہ یہاں تک ہو گیا کہ کعبۃ اللہ میں اس زمانے میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی نماز کا جو طریقہ آیا، جو طریقہ اللہ کے احکام کے مطابق آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے، اچھی باتوں کی بات کرتے تھے۔ تو ان باتوں کو جو ہے سامنے رکھ کر سارے لوگ ایک اکٹھا ہو گئے۔ جتنے طاقت والے لوگ آج اکٹھا ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے مالدار مکے کے پورے ایک ساتھ ہو کر دشمنی کا معاملہ شروع کریں، بلکہ یہاں تک کہ یہ بات طے ہو گئی کہ بھئی اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو، اس کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے چاہنے والوں کو یہاں ہم لوگ مکہ مکرمہ سے بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے ہیں، اب معاملہ ختم ہوا ہے، اب نہیں ہے، ابھی بھی ہے بعض جگہ پر، گاؤں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چل رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کے موافق نہیں ہوا تو اس کا کھانا بند، اس کو دعوتوں میں آنا بند، اس کے دعوتوں میں جانا بند، یہاں تک کہ ایک جماعت لے کر میں یہاں ریگونڈی پہنچا تھا، ممباپور کے کچی حسن صاحب چیئرمین تھے، ان بھی ساتھ میں تھے میرے، میں ممباپور سے ہوتے ہوئے ریگونڈی پہنچا تو وہاں پر ایک صاحب آ کر کہنے لگے کہ مولوی صاحب
یہاں ایک گھر میں انتقال ہوا ہے اور ہے کوئی نہیں دفن کرنے والے، پورے کے پورے لوگ مسجد کے اور گاؤں کے لوگ ان کو بیکاٹ کر دیے ہیں، یہاں تک کہ ان کو دفن تو کیا کرنا ہے، اٹھا کر لے جانے والے بھی کوئی نہیں ہے۔ میں بولا یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے۔ چلو جائیں گے، جا کر دیکھیں، حسن صاحب کو بولا، حسن صاحب سے ذرا گاؤں تو چھوٹا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، نہیں صاحب وہ معاملہ گاؤں والوں کا ہے، ہم کیا اس میں انوائٹ ہونا اچھا نہیں دکھتا۔ میں بولا بھائی انوائٹ ہونا اچھا نہیں دکھتا مگر مسلمان تو ہے نا۔ وہ بیچاری عورت تھی، مرنے والی عورت تھی، ایک آدمی اس کا شاید بیٹا یا اس کا شوہر ایک، اور وہ ایک بچی ہے یا بیٹی ہے، بس وہ لاش کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو بولنے کے لیے چلے گیا ہے، رات میں انتقال ہوا ہے۔ ہم لوگ تقریباً 11 یا 12 بجے کے ٹائم پر ان کے گھر پہ پہنچے تو ایک عورت بیٹھی ہوئی، بس اس کے پاس سرانے بیٹھی ہوئی ہے، رو رہی ہے۔ میں ان سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ صاحب ہمارے کو پورے گاؤں والے بیکاٹ کر دیے ہیں، نکال دیے ہیں۔ وجہ کیا ہے نکالنے کی؟ تو ہم لوگ جو ہے چندہ نہیں دیے کرتے، اس واسطے ہمارے نکال دیے۔ بولے یہ بھی بہت بڑی بات، غلطی کی بات ہے یہ، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہا ہمارے رشتہ داروں کو بلانے کے لیے ہمارے ابا گئے ہیں، اب انہوں آنے کے بعد میں پھر نہانا دھونا دھلانا، پھر کفن پہننا، پھر دفن کرنے کا مسئلہ ہے۔ تو میں بولا یہ بات غلط ہے سیٹھ صاحب، حسن سیٹھ صاحب، تم جو ہے ممباپور کے چیئرمین ہیں، اور ایسے جو ہے چھوٹے چھوٹے نجی کاموں کو آپ اگر اپنے کانوں سے دور کر دیں گے تو نہیں معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اب رہا مسئلہ ہے کہ بھئی جٹ میں بولا کوئی بات کی فکر مت کرو، انشاءاللہ تمہارا انتظام ہو جائے گا، کفن کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر میں وہاں سے بیٹھ کر یوسف علی صاحب مرحوم کو فون کیا، جنتا بازار والوں کو، انہوں نے بولے صاحب اگر آپ بول رہے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں کفن کا کپڑا فری دے دیتا ہوں۔ تو میں بولا بھائی جانے اور آنے کا جو خرچہ ہے کوئی آدمی جائے اور وہاں سے لا لے۔ تو پھر میں ان کو نکال کر کچھ پیسے دے دیا، تو سیٹھ صاحب بھی ہماری جماعت کے ساتھی بھی کچھ پیسے جمع کر کے ان کو دیے۔ کہا کہ بھائی دیکھو بہترین بات یہ ہے کہ مسلمان چاہے کیسا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، جب مرتا ہے تو ہم لوگ پورے کے پورے اس کے دفن میں کفن میں شریک ہونا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ گناہ کا معاملہ، اس کے جو ہے اعمال کا معاملہ، وہ اللہ جانتا ہے، ہم لوگ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اصل بات بولنے کا ہے کہ زمانے میں بیکاٹ کیا جاتا تھا، ہمارے خاندان سے، ہمارے گاؤں سے، ہمارے لوگوں سے بیکاٹ۔ تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کے پورے لوگ گاؤں کے مل کر بیکاٹ کرتے، کہا کہ ہمارے پاس اب نہیں رہنا، تم اور تمہارے چاہنے والے مکے سے نکل کر چلے آئے۔ کہاں جانا؟ گھر چھوڑ دینا، رشتہ دار چھوڑ دینا، یا ساری باتوں کو یہاں تک کہ باضابطہ لکھ کر کعبۃ اللہ میں لٹکایا گیا کہ ان سے بات نہیں کرنا، بات کرنے والے کو بھی سزا دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحالت مجبوری پہاڑوں کے وہاں سے 4 یا 6 کلومیٹر دور ہوتا ہے مکہ مکرمہ سے، پہاڑوں کے درمیان میں جا کر وہاں پر اپنے آپ کو، اپنے چاہنے والوں کو، چند ساتھی تھے وہاں پر جا کر آباد ہوئے۔ کہتے ہیں ایک صحابی مسلسل ہم 3 سال تک اس گھاٹی میں رہے، نہ ہمارے ساتھ میں کوئی لینا دینا ہوا، نہ ہمارے ساتھ میں کوئی کھانے پینے کی چیزیں آئی۔ پہلے تو اقتصادیات کا معاملہ بہت خطرناک تھا، پانی پینے کو نہیں ملتا، کھانا کھانے کو کہاں ملتا ہے۔ ایک دوسری بات، ایک صحابی فرماتے ہیں میں رات میں بھوک کی تڑپ سے اٹھا، 3 روز سے کھانا نہیں کھایا تھا، جب اٹھا تو پیشاب کرنے گیا تو سرسر کی آواز آئی، تو میں دیکھا تو ایک چمڑا تھا، ہاتھ لگا کے دیکھا، اندھیرے میں چمڑا تھا، اس کو لایا، پھر
کاڑی وغیرہ کچرا ڈال کے اس کو جلایا. جلانے کے بعد میں چمڑا جو ہے اب وہ جائز ہو جاتا ہے بھوک کی حالت میں، تو اس کو وہ راکھ پھکا میں تھوڑا سا پانی پی لیا. 3 روز تک مجھے کچھ کھانے نہیں ملا تھا. 3 روز کے بعد وہ چمڑا پھکنے کے بعد یعنی راکھ پکنے کے بعد پھر 3 روز تک کچھ نہیں ملا. اب اندازہ لگائیے کتنی تکلیف ان لوگوں پر گزری ہوگی. میرا بولنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، مگر تکلیف جو ان پر گزری ہے وہ اللہ جانتا ہے. لیکن یاد رہے شرک سے حکومت چل سکتی ہے، کفر سے حکومت چل سکتی ہے، زناکاری سے نشہ بازی سے حکومت چل سکتی ہے، لیکن یاد رہے کبھی ظلم سے حکومت چل نہیں سکتی. ایک وقت آئے گا کہ ظلم کا معاملہ پورے کا پورا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر اللہ نے نہیں معلوم کہاں سے کہاں تک ان کو پہنچائے گا، وہ تو اللہ جانتا ہے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ اللہ سے مانگنا، اللہ ہی سے اپنا جو ہے معاملہ پیش کرنا، اللہ ہی سے جو ہے اپنا جو ہے لو لگانا. چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس 3 سال کے وہ گھاٹی کا نام بول کر وہ گھاٹی کا نام ہے، وہاں پر 3 سال بند تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کر کہا میرے نبی کو میرے پاس لے کر آؤ تاکہ ان کی تکلیف کے بارے میں ان کے بارے میں سوچوں گا. اب ہو سکتا ہے اللہ کے تعالیٰ جل شانہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو نہ دیکھ سک کر اللہ اپنے پاس بلایا. اسی کا نام معراج ہے، اسی کا نام معراج ہے. یعنی معراج شریف جو ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آسمانوں کے اوپر بلایا ہے، تو اسی 3 سال کے مصیبت کے کاٹنے کے بعد میں بلایا ہے. چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو پیسے نہیں دیا اللہ میاں، مال نہیں دیا، دولت نہیں دیا، اسلحہ نہیں دیا، املیشن نہیں دیا، اور یہ کہا کہ نبی میں ایک ایسی چیز دیتا ہوں جو تمہارے سارے مسئلوں کا حل ہو جائے، سارے مسئلوں کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ وہ چیز اگر تو دے رہا ہے تو دل و جان سے قبول ہے. تو کہا بس وہ واقعہ کئی مرتبہ آپ سنتے رہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آسمانوں پر بلا کر 5 نمازوں تحفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. کہا یہ نمازوں کی پابندی کر لو اور اس کے بعد میں جو بھی تم مانگو گے اللہ اسے قبول کرے گا ہی نہیں بلکہ پورا کرے گا. جس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے اور پھر اپنے ساتھیوں کے اندر یہ بات بتائے کہ اے میرے صحابوں، اللہ نے تمہاری تکلیف کو دور کر دیا، تمہاری مصیبت کو ختم کر دیا، تمہارے پریشانیوں کو بالکل حل کر دیا. حالات اب اس وقت میں ہمارے بنتے ہیں چونکہ اللہ سے لینے کا ایک ذریعہ مل گیا. صحابہ فرماتے ہیں، لکھا ہے کتابوں میں، بچے عید کے دن شیر خورما کھا کر، کھانا کھا کر، نئے کپڑے پہن کر عموماً جیسا ناچتے ہیں، گاتے ہیں، کھیلتے ہیں، اس طریقے سے صحابہ ناچنے لگے. سامنے والے لوگ دیکھ کر کہنے لگے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے، لوگ اب پاگل تو نہیں ہوئے؟ 3 سال سے ان لوگوں کو کھانا نہیں، پانی نہیں، بیکار کر دیا گیا. ان لوگوں کو جو ہے بالکل ان کی حالت ہی ابتر ہو گئی، لیکن آج یہ لوگ ناچ رہے تو کیا ہوا ان کو؟ کچھ تو بھی کچھ دماغ پہ اثر ہو گیا لوگوں کے. لیکن دماغ پہ اثر نہیں ہوا تھا، اللہ نماز کا تحفہ ان کو دیا تو تحفے کی وجہ سے انہوں کو جو خوشی ہوئی ہے، وہ خوشی کے اندر جو ناچنا اور جو کھیلنا جو کودنا کر رہے، کہا کہ آج اللہ ہماری سن لیا ہے. کہا نماز پڑھو، مانگو اللہ سے، جو مانگے گا اللہ اسے پورا کرے گا. اسی لیے فرمایا جہاں کوئی چیز کا حل نہیں ملتا، جو کوئی چیز سے حل نہیں ہوتا، جہاں کسی سے کچھ نہیں ہوتا وہاں اللہ سب کچھ کرتا ہے. کسی سے کچھ نہیں ہوتا وہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، پر مانگے نا اللہ سے.
مانگنے کا طریقہ نماز کا بتایا گیا۔ چنانچہ کئی واقعات کئی مرتبہ آپ سنیں، 2 رکعت نماز پڑھے، مرنے والے بچے کو زندہ کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، خچر مر گیا اس کو زندہ کرے، حالات زمین میں سے پانی نہیں پینے کے واسطے کہا زمین میں چشمہ کھودے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جو نہیں ہونے والا تھا، نماز کے ذریعے سے پورا ہوا۔ ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کو پہنچے تھے، تو صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرے، تو ایک صحابی عورت جس کے شوہر نہیں تھے، ایک بیٹا تھا، وہ بھی پہنچی۔ لکھا ہے کتابوں میں 12 سال کا بچہ تھا یا 11 سال کا بچہ، چونکہ کھانے کو ترستے تھے اس زمانے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ بچے کو بٹھاتی تھی۔ جو حضرات حج کو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، مسجد نبوی میں ایک صفہ کا چبوترا ہے، وہاں پر لوگ بیٹھتے تھے، کھانا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آتا تھا تو ان کو دیتے تھے، اور پھر وہ دین کی باتیں سیکھا کرتے تھے۔ تو وہ بچہ بھی وہ صفہ پر ان کو بٹھا دی تھی کہ بھئی دین کی باتیں بھی سیکھو، اور اللہ کے رسول سے جو کھانا ملتا ہے 2 دن میں 3 دن میں 4 دن میں جو بھی ملا وہ کھائے رہے۔ چنانچہ کسی کہنے والے نے کہا آ کر اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ، وہ بچہ بیمار تھا پہلے سے، اس کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ اس کو ہم کفن پہنا دیے ہیں، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تم کو ہی طلع دیے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہنے لگے تو اس کے ماں اور باپ یا رشتہ دار کوئی تو بھی ہے؟ تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ، باپ تو نہیں ہے، ماں بیوہ بیچاری زندہ ہے، مگر کہاں ہے، کیا مزدوری کر رہی ہے یہ نہیں معلوم۔ تو اللہ کے رسول نے کہا بھئی ماں کو اطلاع تو دینا چاہیے نا، ماں مائچ ہے، اطلاع تو دینا چاہیے۔ چنانچہ یہ سیدھا کہا کہ وہ صحابی یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں وہ فلانی جگہ پر رہتی ہے، اکیلی رہتی ہے، مزدوری کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا بھئی اطلاع تو دے دو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم تہجد کے وقت میں اس کو نہلا رہے تھے، تہجد کے وقت میں۔ اس زمانے میں صحابہ کا معمول آج بھی مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے، آج بھی 4، 3، ساڑھے 3، 4 بجے کے ٹائم پر، چنانچہ تقریباً لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ تو تہجد کے وقت میں ہم اس بچے کو نہلا رہے تھے، غسل دے رہے تھے، کفن پہنا رہے تھے۔ جب لے کر آ کے سامنے رکھا گیا تو اب یہ بچے کی ماں کو اطلاع دینے کے لیے وہ صحابہ پہنچے، تو جب یہ صحابی پہنچے تو وہ بیچاری، چونکہ وہ بھی تہجد کو اٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی کیا میرے بچے کا انتقال ہوا؟ کہا کہ ہاں تیرے بچے کا انتقال ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اب تیرے کو جو ہے اطلاع دینے کے لیے کہا گیا، اگر آتی ہے تو چل تیرے بچے کو جو ہے دیکھ لے اگر دیکھنا ہے۔ وہ کہنے لگی ذرا ٹھہرو، فوراً اٹھی، چونکہ وضو سے تو تھی، مسلمان کا جو ہمیشہ ہتھیار ہے وہ وضو ہے، ہمیشہ وضو سے رہا کرتا تھا۔ چنانچہ وہ صحابیہ بھی وضو سے تھی، فوراً اٹھی، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی پڑھی، پڑھ کر دعا کری، اے اللہ میں اپنے شوق اور ذوق سے اسلام کو قبول کری، اب میرا ایک بیٹا جب وہ بھی دنیا سے نکل گیا تو میرے دشمنہ جو میرے رشتہ دار ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، اب یہ بولنے پر مجبور نہیں بلکہ بولیں گے تیرا اسلام تیرے ایک بیٹے کو بھی نہیں بچا سکا تو ایسا اسلام کس کام کا؟ کہا کہ اے اللہ میرے بیٹے کو لے لیا کوئی بات نہیں، کیونکہ وقت ہے، ہر ایک کا وقت ہے، لے لیا کوئی بات نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ اسلام کو بدنام ہونے سے میں نہیں سنوں گی۔ تو جو ہے ان کے زبان کو روک سکتا ہے، تیرے پاس قدرت ہے، تو بچے کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ بس یہ دعا کر رہی ہے اور صحابی فرماتے ہیں میں سن رہا ہوں، یہ دعا کر رہی ہے اور میں سن رہا ہوں۔
تو دوسرے ایک صحابی پیچھے سے بھاگ کر آ کر کہنے لگے ارے بھائی سن لو وہ بچہ حرکت میں آ گیا، زندہ ہو گیا۔ ماں کہنے لگی میرا بچہ مرا بول کر آپ ہی تلا دیے تھے، پیچھے سے صحابی آگے زندہ ہو گیا۔ تو خیر ماں مائی ہے، چلو ماں بھی وہ دو صحابہ بھی آئے، جب دیکھا تو بچہ بیٹھا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں اور وہ صحابہ بھی فرما رہے ہیں، اشراق کے وقت میں، تہجد کے وقت میں ہم غسل دے دے اور کفن پہنا رہے تھے، اشراق کے وقت میں وہ بچہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ماں کو دیکھ کر کہنے لگے اے ماں، شاید تیری کچھ ایسی دعا ہوئی ہے جس دعا کی بدولت یہ بچے کے اندر اللہ نے جان ڈال دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ ہی تو بتائے نماز سے سارے چیزیں حل ہو جاتی ہیں، اس لیے میں 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھی اور اللہ سے مانگی، اللہ میاں میرے بچے کو زندہ کر دے۔ یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے، ہزاروں واقعات ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، جن چیزوں کا حل دنیا کرنے سے عاجز ہے، آج اللہ کے نزدیک کوئی ویسا مشکل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ ہم اللہ سے مانگنے کا طریقہ نماز کے ذریعے سے اختیار کریں۔ اللہ ہم کو ویسی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ سے لینے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔